ڈنگ ڈونگ بلی گھنٹی جیسی آواز کے ساتھ پیدا ہوا۔ اس کا نام ڈنگ ڈونگ آواز کے نام پر رکھا گیا۔ جب وہ خوش یا چونکا، وہ وسکر ویل کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جو پہاڑیوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ یہ گاؤں بہت سی انوکھی بلیوں کا گھر تھا، لیکن ڈنگ ڈونگ جیسا قابل ذکر کوئی نہیں تھا۔ ڈنگ ڈونگ جب بڑا ہوا، اس کی آواز شہر کا چرچا تھی۔ اس کی ماں کا لہجہ اور آواز بہت نرم تھا، جس کا نام وسپر تھا۔ جب وہ دونوں ماں بیٹا گاؤں کے بازار میں جاتے تو اس کی ماں اسے چپ رہنے کو کہتی کہ چپ رہو۔ وہ اسے اس لیے چپ رہنے کو کہتی کہ اس کی آواز بہت اونچی تھی، تاکہ اس کی اونچی آوازیں شہر کے پرامن ماحول میں خلل ڈال سکتی ہیں۔ لیکن ڈنگ ڈونگ خود پر قابو نہ کر سکا اور اس کی اونچی آواز بہت طاقتور تھی۔ اپنی گرجدار آواز کے ساتھ ڈنگ ڈونگ ایک نرم دل تھا۔ اس نے اپنے دن گھاس کے میدان تلاش کرنے، درختوں پر چڑھنے اور تتلیوں کا پیچھا کرتے ہوئے گزارے۔ اس کا سب سے اچھا دوست ایک شرارتی گلہری تھا جس کا نام نیٹی تھا۔ ایک ساتھ مل کر انہوں نے بہت سے رازوں کو حل کیا اور راستے میں اپنے دوستوں کی مدد کی۔ موسم گرما میں گاؤں کو ایک مسئلہ آن پڑا۔ گاؤں کا پانی ایک چمکتا ہوا دریا جو پہاڑوں سے بہتا تھا اچانک سوکھ گیا۔ پانی کے بغیر گاؤں والے پینے، کھانے پکانے یا اپنے باغات کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تھے۔ میئر نامی ایک عقل مند بوڑھی بلی نے اس بحران پر بات کرنے کے لیے سب کو بلایا۔ میئر بوڑھی بلی بولی، دریا ہمیشہ ہمارے لیے ہماری زندگی رہا ہے۔ میئر بوڑھی بلی نے پریشان ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ دریا کا بہنا کیوں رک گیا ہے۔ ڈنگ ڈونگ بلی اور نیٹی گلہری ان گاؤں والوں میں شامل تھے جو ایک چوک میں جمع تھے۔ ان دونوں نے سوچا کہ ہمیں دریا کے اس مسئلے کی چھان بین کرنی چاہیے، شاید کوئی چیز اسے روک رہی ہے۔ ڈنگ ڈونگ بلی اپنے دوستوں کے ساتھ اگلی صبح سویرے دریا کے کنارے پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے گرے ہوئے درخت، کانٹے دار جھاڑیاں اور پتھریلے علاقے دیکھے اور اپنا مسئلہ تلاش کرنے کے لیے پرعزم رہے۔ جب وہ پہاڑوں کے اوپر پہنچے تو انہوں نے ایک ہلکی سی آواز سنی، جیسے بہتے پانی کی آواز۔ آواز کے سننے کے بعد وہ ایک بڑے چٹان کے پاس پہنچے جو اوپر سے گرا تھا، جس سے دریا کے بہاؤ میں رکاوٹ تھی۔ چٹان ان کے لیے بہت بھاری تھا، لیکن ڈنگ ڈونگ کو اندازہ تھا۔ ڈنگ ڈونگ بولا، میں مدد کے لیے پکارنے کے لیے اپنی آواز کا استعمال کروں گا۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے بلند ترین آواز کے ساتھ ڈنگ ڈونگ آواز نکالا، جس سے وہ سب کو جمع کر سکتا تھا۔ آواز پہاڑوں سے ہوتی ہوئی بہت نیچے گاؤں تک پہنچ گئی۔ گاؤں والوں نے ڈنگ ڈونگ کی بے ساختہ پکار سنی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی اہم چیز دریافت ہوئی ہے۔ میئر بوڑھی بلی نے آواز کا پیچھا کرنے اور ڈنگ ڈونگ اور نئی گلہری کی مدد کرنے کے لیے تیزی سے مضبوط بلیوں کی ایک ٹیم بنائی۔ ریسکیو ٹیم پہنچی تو انہوں نے مل کر پتھر ہٹانے کا کام کیا۔ ایک اجتماعی کوشش سے اسے ایک طرف دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے، جس سے دریا ایک بار پھر آزادانہ طور پر بہنے لگا۔ گاؤں نے خوشی کا اظہار کیا جب پانی پہاڑ سے نیچے گرا، دریا کے کنارے کو پھر سے زندہ کیا اور گاؤں میں زندگی کو واپس لایا۔ ڈنگ ڈونگ اور نیٹی ہیرو کے طور پر گاؤں واپس آئے۔ گاؤں والوں نے ان کی بہادری اور تیز سوچ کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور میئر بوڑھی بلی نے انہیں اعزازی تمغہ سے نوازا۔ اس دن سے ڈنگ ڈونگ بلی کی آواز کو اب کسی خلل کے طور پر نہیں دیکھا گیا۔ ڈنگ ڈونگ بلی کی کہانی گاؤں میں گونجتی رہی اور یہ بتایا کہ بلند ترین آواز بھی مثبت تبدیلی لا سکتی ہے، خاص طور پر جب ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کی گونجتی ہوئی ڈنگ ڈونگ آواز پہاڑیوں میں گونج رہی تھی، اس دن کی ایک خوشگوار یاد دہانی جب اس نے اور گلہری نے گاؤں کے دریا کو بچایا تھا۔ ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ مصیبت کے وقت ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔